اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرمومس اتھی پیشن گوئی مش اخ پیشن گوئی اتی فرمو کیف بکم ایھا الناس لوگو تمیز کیا بنیو تو اذا فسق فتیانکم یمیز تہن جوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے یہ شہادت تو پیشن گوئی کرم ایسا ہوگا وہیں کس کس جوانس وچھن کہ بچھسا بچت کہ بچھس اخ مصیبت میں گرفتار گومت فاسق و فاجر مطلب ڈرگز غلط تعلقات فیشن میوزک ڈانس دیکھنا موبائل غلط استعمال غلط دوستیاں فضول خرچیاں غلط چیز کھون چون بد کلامی مالس ماجد نافرمانی وغیرہ وغیرہ کیا کیا ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی آگے چل کر کے صورتحال یہ تمام وسمس بے شمار مسلمان ہند بچ یم نیبرمن تعلیمی ادارن مز تم تر کھلم کھلا ونان اچھو اسلامی ضرورت یم توت وت ممکن تھی ہیکو یہ باور کر یہ صورتحال تک جواب بالکل یہی صورتحال بے شمار قشر نوجوان لڑکہ تو لڑکی تم نیبرمن شہرن مز حتیٰ کہ نیبرمن ملکن مز تک تہذ دینی حالت بے انتہا خراب دینی حالت خراب نا تم بالکل لائن باڑا کراس کورمت تمو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ جو فرمایا اس کو اچھی طرح سے دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمن کیا سان چیزن واریاہ فکر اس یہ گوس نہ گژھن تمو مز اہم ترین مسئلہ یہ کہ میری امت کے جوان بگڑنے نہیں چاہیے بار بار فرمو جوانوں اس وقت کیا ہوگا تمہارا یہی وجہ سے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر عمر میں سارے بڑے بڑے کام جوانوں کے کندھوں پر ڈال دیے تھے یعنی گویا حضور اپنا اس پالیسی کہ میں سارے کام جوانوں کے حوالے کر دوں گا تاکہ جوان روزی ذہن مند کہ ہم دنیا میں عیاشی کے لیے نہیں ہیں ہم فحاشی کے لیے نہیں ہیں ہم گناہوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہمارا مشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین آگے پہنچانا چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت وسلم گسن یم تمام اہم کام تم کر جوانن حوالہ مثلا مکہ مکرمہ فتح ہوا اس دنیا کا سب سے بہترین مقام مکہ مکرمہ تچو گورنر مقرر کرو کس پہ ہے گورنر بن صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی حضرت علی ابو عبیدہ بن جراح عبادہ بن صامت خالد بن ولید ابو ہریرہ ایک سے ایک آفتاب اور ماہتاب ایک صحابی ہے مگر تمام صاحب صاحب بنو کہیں گورنر بنو سو لڑکہ اس ترو برو مسلمان بنیومت صرف ترو گمت مسلمان بنے بنو گورنر امس ناو عطا بن اسید 14 یا 18 ورس تو 16 سال کا بچہ گورنر بنا مکہ کا گورنر کب جب مکہ فتح ہو گیا تو بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں حتیٰ کہ حضور جو بنو چشباب صاحب حضرت عباس موجود حضرت عباس اس خانہ کعبہ کے متولی عمر صبح نوح گورنر صدیق اکبر کو حضور ہر باب سچ بنو گورنر حضرت عمر فاروق ہے حضور ہر باب سچ بنو گورنر حضرت فاروق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی تم حضور داماد زام تم بنائے گورنر گورنر بنو کا لڑکا جوان لڑکا جو پرانا مسلمان نہیں ہے وہ ابھی 3-4 دن پہلے مسلمان ہوا تھا مکہ مکرمہ میں اس کو گورنر بنا دیا اشارہ دے دیا کہ آئندہ میرا دین جوانوں کے ذریعے آگے چلے گا وہاں جو حضور جماعت رخصت گسن فوج کا کمانڈر تو فوج کا کمانڈر کس سے بنایا نہ صدیق اکبر نہ فاروق اعظم نہ عثمان نہ حضرت علی رضی اللہ عنہم بلکہ فوج کا کمانڈر بنایا اسامہ بن زید کو جو 17 سال کا جوان تھا یمن کا گورنر بنانا ہے بڑے بڑے عمر کے والے صحابہ نہیں ایک جوان لڑکے کو گورنر بنایا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک اللہ کیا اس میں صاحب صاحب معاذ بن جبل سے جوان لڑکا یہ بنوک امام مسجد قباء مز معاذ بن جبل بنوک امام مسجد قباء مز چونکہ جوان شوقین ازیک جوان شوقین نصب رات تام آسان فیس بک چلاو ٹھیک چا معاذ بن جبل جب عشاء کی نماز پڑھاتے تھے گوڑنی رکعت میں سورہ بقرہ 2.5 سپارہ دویمہ رکعت میں سورہ آل عمران 2 سپارہ ٹھیک چا 2.5 سپارہ یا 4 سپارہ پران سو کھفتن نماز من سلام پھر چھا اللہ اکبر یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسا شوقین
ایک صاحب صاحب کو اور یا رسول اللہ ایسا امام صاحب سوچے نصب رہتا نماز میں تھا کھڑا اس کا تھا یہ زیرت نماز پڑھی اور معاذ بن جبل یہی معاذ بن جبل ان کو گورنر بنایا یمن کا اور وہ جوان لڑکا تھا. غرض یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بات کی بہت زیادہ فکر مندی کا اظہار کیا ہے یہ کہ میری امت کے جوان بگڑنے نہیں چاہیے. یہ کت اس لیے عرض کر رہا تاکہ یہ تمام جوانن تام گوس یہ میسیج واتن کہ میرے جوان بھائیو تو چنو خدا تعالیٰ اخ ایمان دویم کیریکٹر تریم صحت تریم دین عطا کورمت ان ژۄشوٕنی چیزن کٔرۍزیو حفاظت. ایسا نہ ہو کہ ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوگا اور ایمان چھن گیا. ایسا نہ ہو کہ تم بد کردار نہیں تھے لیکن کردار خراب ہو گیا, ڈرگس میں پھنس گئے, غلط تعلقات میں پھنس گئے, بدکاری میں پھنس گئے, ٹھیک ڈانس دیکھنے لگے, میوزک سننے لگے اور ناولیں پڑھنے لگے, چیٹنگ کرنے لگے, پبجیاں کھیلنے لگے اور کیا کیا کرنے لگے, خصوصاً موبائل آپ کے ہاتھوں میں اور اس میں تمام اٹریکٹیو چیزیں ہیں. اور یاد گژھِ تھاوُن اللہ تعالیٰ انسان بنوے آپ عجیب عجیب صلاحیت خدا ان تھامت. رات کے اندھیرے میں جو کچھ تم دیکھو گے, رات کے اندھیرے میں جو کچھ تم سنو گے, اگر وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوگا اور خطرناک سین ہوگا اور بہت ننگی قسم کی پکچریں ہوں گی, ٹھیک ہے نا, وہ تمہارے دماغ میں فیڈ ہو جائے گی. صبح سے تو ہوشیار گشو تو ایسے سوئی دماغ اور بار بار وہی آئے گا ذہن میں, اور بلکہ ممکن چھو ہفتہ وادن روزو سوئی تو ذہنس میں اور سوئی ایسے سوچا نماز میں جیسے کھڑا سوئی منظر کیوں اس تو رات وچ چھو دویم رات وچو بیٚیہِ کینٛہہ ہو گژھِ ڈیلیٹ دویم پتہٕ یہِ گژھِ فیڈ. اور جب یہ دماغ اس چیز میں ہے تو پتہ چھُ شیطان اکھ جک لگاوان بیٚیہِ یہ کیٛاہ سا ژےٚ وٕچھمُت چھُکھ وۄنۍ کر تہٕ اکھ چیٖز ژٕ کر تہٕ پانہٕ پتہٕ چھُ سونچان وۄنۍ کپٲرۍ کر بہٕ یہِ پھر یہی ہوتا. تو چھا کتھ یِوان سمجھ میرے نوجوان بھائیو, میں اگر براہ راست آپ سے بات کرنا چاہوں گا تو میں یہ کہوں گا تہنز جوانی تہندین اتھن مز امانت, تہنز جوانی تہندین اتھن مز خدا سو تحفہ, چاہے اس کو برباد کرو چاہے اس کو بچاؤ. بچانا بھی تمہارے ہاتھ میں ہے اور برباد کرنا بھی تمہارے ہاتھ میں ہے. جب برباد ہو جائے گی تو بعد میں پچھتاؤ گے ہم نے کیا 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 کیا, پچھتاؤ گے. اور یہ پچھتاؤ گے, یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماوا وَيَوْمَ سُہ دۄہ تھٲیزیو یاد یعضُ اٹھن ہیو تُہۍ ژٔپۍ انگلیاں کاٹو گے تم, وَيَوْمَ يَعضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ سُہ دۄہ تھٲیزیو یاد ییٚلہِ تُہۍ پنٕنٮ۪ن اتھن ژٔپۍ ہیٚیِو اے ظٲلِمو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم کو تُہۍ ظٲلِم. وَيَوْمَ وہ دن یاد رکھنا یعض انگلیاں کاٹو گے الظالم تُہۍ ظٲلِم, یقول افسوس کر کے کہو گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, افسوس میں ایسے نے فلانی بنومت دوست, باسانہ فلانی سیت گژھمت بیوٹھمت, میں ایسے نے یہ ویب سائٹ وچھمت, میں ایسے نے یہ کورمت, میں ایسے نے یہ کورمت, میں ایسے نبی صبح کات بوزمت. اس میں آیت میں کنہم سے بار گوڑنکس پیجس پر آیت موجود. اس لیے میرے والدین اچھی طرح سے سمجھیں سو خوش خدا ان کو نے اولاد آتا پر خوش گھسنے سے ذمہ داری سستی مت کرنا, بیوقوفی مت کرنا. ایسا نہ ہو سا سمجھو میون گوبر میون بچہ سا خبر کوت ووت سا کمن عالمن مز سا سود بچہ ڈگری کرنے خاطر سیز وچ سے ام سن ایمان ام سن کردار ام سن بیہیویئر ایسا محفوظ کے برباد ہو چکا ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہارا بیچا ہوا بچہ ڈگری کرے یا نہ کرے وہ ایمان کھو چکا ہوگا. ایسا نہ ہو تمہارا بیٹا ڈگری کرے یا نہ کرے وہ کردار برباد ہو چکا ہوگا. ساہتے ڈانس کرا, ساہتے نامحرمن سے, ساہتے بدل خبر کمن انسان, حتیٰ کہ میں نے شاہ وفد یہ تھی جموں کشمیر ایک شاہرخ تم ونان جناب فلاں جگہ مسلمانوں کی بیٹیاں جو فلانے کالج میں فلانے یونیورسٹی میں ہیں تم گارن سے ڈانس کران, بلکہ بعض تم کھلم کھلا ونان اچھو نہیں تمہن اسلام ضرورت وہ تم صورت حال وس پتہ ون تمو کمن علاقن ہند بچی چاہیے ناو تو ہوت تمن علاقن ہند. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کورمت لڑکا یا لڑکی بلا شبہ تھی چھو شوق بچن صحت تہ گوسک اصل آسن, تعلیم تہ گوسک اصل آسن, فیسلٹی تہ گژھک آسن, پوشاک تہ شوق تہ گژھِ پور گژھن, بس یہ کرو یہ فکر یہد ایمان تہ کردار گوس بچو. تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچوں کا کردار برباد ہو چکا ہوگا, پتہ ایسے تو صرف نام کی حد تک مسلمان, نام ایسے مسلمان, بلکہ وہیں صورت حال یہ وہیں نام تے مسلمان تھا بے شمار بچن نام محسوسی کرنا چاہ مسلمان کی نام.
بس اگر میں دوپس ہے بچس کیا تمہن ناو دپان کیا ایشل کن کیا یہ چھ کا اسلامی ناو اب کا مطلب ہی نا غرض یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جن باتوں کی بہت زیادہ فکر تھی اس پہ جوان اس لیے میرے نوجوان بھائیو تہذ جوانی چھو تہذ اتن من امانت ات کرو حفاظت اور حفاظت کرنے مطلب کہ پنس ایمانس کرو حفاظت بے شمار ذرائع ایسے ہیں جو تم کو ایمان کے بارے میں کنفیوز کریں گے کہا سمجھو اچھی طرح سے میں کیا سمجھا رہا ہوں ویب سائٹ افراد لٹریچر چینلیں ٹھیک ہے یہ سارا کام کریں کسی طرح سے مسلمان کا ایمان کنفیوز ہو جانا چاہیے ممکن تو یہ نو کلاسن مز تہن ہوسٹلن مز تہن دفترن مز تھ افراد تم ونو ہاو سے خدا کچھ اگر چھک ول سے ہاو ہمیں دکھا دو خدا کہاں ہے اب کوئی مسلمان تم پان تین محروم گمت تھی ژھن محروم کر ٹھیک ین تم ونو ہے دپا محمد ہے اس کیا کر سو محمد یہاں تک وہ نوبت پہنچی پتہ بہ زانن سہ علاقہ یتھ علاقس مز اکہ مسلمان گھر اخ فرد اس ونکس تک افسر مگر سہ کھلم کھلا ونان ساری پریشانی کر تہد تو نبی صاحب سہ علاقہ زانن بہ تمس نفر سن ناو تہ میں یاد سہ ساری پریشانی تہد گویا سہ چھ مسلمان پتہ خاندان وچان خاندان چھ پیرون خاندان گویا صورتحال کیا جن خاندانوں کے بزرگوں کے ذریعے اسلام یہاں پہنچا ان خاندانوں کی اگلی نسلوں کا حال یہ ہے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ اے ایمان والو تو اگر چھوڑنا چاہا میں نے دین پر قائم روزن دفع ہو جاؤ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اللہ تعالیٰ نئی قوم لائے گا وہ مجھ سے محبت کریں گے اور میں اللہ اکبر کیسے کیسے منظر آتے ہیں جمعہ پر سمکھیوں میں انگریز جب میں نے اسے دو چار باتیں اللہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں کہیں بے اختیار کونسوں میں آنسو آنے لگے دو چار باتیں اللہ کی ذات کے بارے میں سے سنی آج ہی جمعے کے بعد اور اللہ کے نبی کے بارے میں دو چار باتیں سنی رونے کیوں ہو گیا میں تو بس جلدی مت کرو نہ کوئی پریشر نہ کوئی دباؤ نہ کوئی لالچ نہ کوئی کنفیوژن اطمینان سے سوچو ورنہ سوچ ونون چاہاں اگر میں مسلمان بنوں مجھے کیا کرنا ہے غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ شانو نئی قوم کو تیزی کے ساتھ لا رہے ہیں ابھی کچھ دنوں پہلے یورپ میں ایک لیڈی مسلمان بن گئی تو میں سے سوال آؤ کروں سے کیا بنے ایک مسلمان محمد کی کون سی چیز تم کو اچھی لگی تو اسے جواب میں کہا کون سی چیز اچھی لگی وہاں تو سب کچھ اچھا ہی اچھا ہے میں ان پر ظلم کروں گی اگر میں یہ کہوں گی یہ چیز مجھے اچھی لگی وہاں ہر کچھ اچھا ہی اچھا پھر وہ کہتی ہے محمد ایز اے ینگ بوائے رول ماڈل محمد ایز اے ہسبینڈ رول ماڈل محمد ایز اے رولر رول ماڈل محمد ایز اے بزنس مین رول ماڈل لان کون کہہ رہا ہے یورپ میں پائی جانے والی ایک عورت اور یہاں کی عورتیں بگڑ رہی ہیں یہاں کی عورتیں آوارہ ہو رہی ہیں میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کرمت پنس اولادس کریو سختی سے نگرانی لیکن سختی سے نگرانی کا مطلب کیا ہو گیا کہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں سختی نہیں نرمی اور فکر مندی اور تہ مز جوان چھے تم جوان سوچن اصل پیٹھن اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اللہ بے نیاز ہے اگر تو چھو نہ ویسا پنی اسلام پر قائم روزے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ سائڈ پر کر دے گا نئے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے اور عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں عجیب عجیب واقعات کہ کیسے لوگ اسلام میں عجیب کا چاہیے کاشر مسلمان یہ پنس گھرس من پنس کالجس من پنس ماحولس من بگڑا اور یہیں کشمیر کے نوجوان باہر کے ملکوں میں عجیب عجیب کام کرتے ہیں تک مجھ یمس تہند تم کارنام حیران گژھان کشیر ہند لڑکہ میونخ میونخ جرمنی میں شہر میونخ کشیر ہند لڑکہ میونخ گو سہ شہر یتھ شہرس من علامہ اقبالن پی ایچ ڈی کی ڈگری کی علامہ اقبال ڈاکٹر ہے اس نے فلسفے میں ڈگری کی ہے یہ کیا تم ڈگری کر لندن میں انہوں نے قانون پڑھا اور جرمنی میں جا کر انہوں نے فلسفے کی ڈگری کی 3 وری گزر علامہ اقبالن یورپس ٹھیک چا اور کمال کیا ہے 3 ورین دوران علامہ اقبالن 2 کروڑ درود پڑھے اس کتاب میں دیکھیں بس کتاب میں پورمت اور ایک عظیم الشان شخصیت حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تمہیں تجھ بیان اور سشبت بیان کو حضرت مولانا محمد رابع صاحب حضرت مولانا رابع صاحب یہ پنی مجلس میں یہ کہا بیان کر پچھ تتک ندوی ہے کہ استاد بیان کورمت تمس بوز میں اور ہبر کتاب میں تمہیں پورمت کتاب ناو لبیک تتھ موجود خیر
تو میونخ ایک شہر ہے, میونخ شہر میں کشمیر کا نوجوان لڑکا ہے, یہ لڑکے صبح بازے فون کر رہا, اس میں وانا جناب میں اپنے ڈیرے سے یونیورسٹی پہنچتا ہوں, راستے میں 20 منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے تک گاڑی میں بیٹھتا ہوں, اس 20 منٹ سے آدھے گھنٹے تک میں دائیں یا بائیں کوئی بھی جرمن لڑکا یا لڑکی ہوتی ہے میں اس سے بات کرتا ہوں. کوئی لڑکا اور کوئی لڑکی 5 منٹ میں مسلمان ہو جاتا ہے, کوئی 10 منٹ میں مسلمان ہو جاتا ہے, کوئی 15-20 منٹ میں مسلمان, اور ایک میرا یہ ہے ہر ہفتے میں 2 یا 3 مسلمان ہو جاتے ہیں. یار کیا پھوک چکا تھی بندے, وہ کیا چاہے مانا دمن جناب, بس سمجھ میں نہیں آتا کیا بات ہو جاتی ہے. میں ان سے کہتا ہوں دیکھو آپ کی باڈی کتنی خوبصورت ہے, دمنا بالکل اس کا کو نوجوان سے ون نہیں ہے تم بہت خوبصورت ہو, تو اس کو خوشی ہوگی, یہ نیچر ہے, یہ نیچر, یہ نوجوان سی ون یہ تو سمارٹ, تم زبردست ہینڈسم, تم بڑے خوش ہو, وہ فوراً خوش ہوتا ہے. آپ تو جو ہی میں کہتا ہوں تم کتنے خوبصورت کتنے, تو ہاں بالکل, تو جس نے تم کو اتنی خوبصورت باڈی دی وہ کتنا, تو ہاں بالکل, کس نے, تو جس نے آپ کو یہ خوبصورت باڈی دی وہ ہے, ہاں بالکل. اب کیا لگا آپ اس سے جڑنا چاہتے ہو, وہ کہتا ہے بالکل, کہ پڑھو لا الہ الا اللہ, تو لا الہ الا اللہ, تو آپ کا کنیکشن اس کے ساتھ جڑ گیا. پچھو میں سب ڈیٹیل بوزن چاہاں, پچھو ڈیٹیل, غرض یہ کہ یہاں کا لڑکا یورپ میں لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہے اور یہاں کا لڑکا یہاں بیٹھ کر کے اپنا ایمان کھوا. ممکن چھو تو ایسے بوزمت ہالینڈس میں شہر تا شہر شونا ایمسٹرڈم, ہومو سیکسولیٹی جن بڑے شہروں میں سب سے زیادہ ہے اس میں ایمسٹرڈم بھی ہے, جہاں بڑے بڑے اڈے ہیں ہومو سیکسولیٹی کے, ٹھیک ہے نا. ات ایمسٹرڈم میں شو کشیرون لڑکا, ٹھیک, سو کشیرون لڑکے سے میں فون کر رہا, 5 وقت کی تو بات ہی نہیں ہے, میں تو تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑتا, بس تہجد جناب میرا بس کت کر میں آسان ڈیوٹی, بس شامس رات 2 بجے تام, 2 بجے پہلے واپس یوان چھس, گون چھس بہ تہجد پران, پتہ چھس شونگان, 2 گھنٹے بعد چھس وتھان فجر نماز پران, پتہ چھس بیٚیہِ شونگان, 1 بجے چھس بیٚیہِ گژھان آفس. یہ میرا روٹین ہے, کشمیر کا لڑکا. میرے بھائیوں عہد کر کے اٹھیں, انشاءاللہ اپنی جوانی کو برباد نہیں کریں گے. اور اگر یہ میسیج آپ نے لیا تو میرے سنیں, یا دنیا میں اپریشیٹ کرے کوئی یا نہ کرے, اللہ کی طرف سے تم کو بہت بڑا میڈل ملے گا. اور میڈل کیا ہے, فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, 7 انسان آسان قیامت دو عرش کے سائے تال, 7 انسان آسان خدا تا قیامت دو خدا تعالیٰ سے سائے تال. بخاری میں حدیث ہے, 7 یظلہم اللہ تعالیٰ تحت ظلہ, 7 انسان وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھیں گے. تاث میں 2 نمبر پٹن سو جوان جس جوان نے اپنی جوانی تمام گناہوں سے بچائی ہوگی. ہم بعض جوانوں کے متعلق سوچتے ہیں, میں دیکھتا ہوں, امید کرتا ہوں یار یہ جوان تو ضرور اس کیٹیگری میں آئے گا کہ جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. میں بعض دفعہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہوں شاید یہ بچہ تو ضرور ہوگا اس میں جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا, کیونکہ لگتا ہے اس نے ایسی کوئی غلطی اب تک نہیں کی. عہد کرو انشاءاللہ اپنی جوانی کو. اچھا تاخ میں تو خیال ہے میں چواریا غلطی گم تو کیا کرنا ہے, میں چواریا گم کیا کرنا, مایوس نہیں ہونا, ہرگز نہیں مایوس نہیں ہونا. اللہ اکبر. فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہاتھ بڑے اگر توبہ کران خدا سن تیز خوشی گسان, یس خوشی تم بھی گسان یہ اخ جوان تو بس توبہ کریں, اور توبہ کرنے کے بعد نئی زندگی کا ارادہ کر کے اٹھیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.